بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ 2 مجلسوں میں قرآن پاک کی آیت کا ایک ترجمہ سنایا گیا تھا، جس میں شیطان نے یہ کہا ہے کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں گا اور سیدھی راہ پر بیٹھوں گا اور ان کو ناشکرا بناؤں گا۔ یاد ہے آپ لوگ کو؟ بیٹھے گا کہاں پر؟ سیدھی راہ پر۔ اس میں جتنے بیٹھے ہیں، کوئی کلب میں نہیں جاتا، کوئی غلط اڈے پہ نہیں جاتا، کسی غلط جگہ نہیں جاتا، سب صحیح جگہ جاتے ہیں، یعنی سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں۔ یہ جو بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ سب بظاہر یہ سیدھی راہ پر، اور شیطان کہاں بیٹھا ہے؟ سیدھی راہ پر۔ یہ کس نے بتایا ہے؟ ہم نے پہلے آپ سے عرض کیا نا کہ قرآن کی بات کا مفہوم ہے یہ قرآن نے بتا دیا۔ معلوم ہو کہ جس راستے پہ ہم جا رہے ہیں وہاں کوئی ہے ایسا جو لوٹ لے گا، یا کچھ لوگ ایسے ہیں۔ شیطان کے تذکرے میں جو شیطان بار بار ہوتا ہے، تو شیطان نے سب الگ الگ شعبے کی ٹیم بنا رکھا ہے، اور سب کو کہا جائے گا شیطان۔ جیسے اس وقت بھی طرح طرح کی جماعتیں تیار ہیں، تو کسی کو کچھ کہا جاتا ہے، کسی کو کچھ کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی اس کو شیطان کہا جاتا ہے، تو مطلب یہ نہیں کہ خالی ابلیس اکیلا کر رہا ہے۔ اور عقل مندی کی بات یہ ہے کہ جو بھی اچھا کام کرتا ہو وہ کچھ افراد تیار کرے تو کام زیادہ ہوتا ہے، خود کرے گا تو کم کرے گا، اور افراد تیار کرے گا تو کام زیادہ ہو۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنے مدارس سے اتنے علماء، اتنے فارغین نکلتے ہیں، لیکن کام کے نام سننے کو کان ترستا ہے۔ آپ لوگوں نے سنا کیا؟ اس سال اتنے فارغ ہوئے اور سب ماشاءاللہ کام کے بن گئے۔ میں نے ایک جملے میں آپ لوگوں کے پاس ایک بہت اہم پیغام پہنچا دیا ہے۔ عقل مندی کی بات یہ ہے کہ بھلے کام کے لیے افراد تیار کرو، بھلے کام کے لیے۔ بھلا کام کیا ہے؟ بھلا کام یہ ہے کہ اچھے انسان بن جاؤ اور انسانوں کو نفع پہنچانے والے بن جاؤ۔ اور کتاب اٹھا کے دیکھو، اس میں مقصد بیان کیا گیا کہ تم کو پیدا اسی لیے کیا گیا کہ تم لوگوں کو نفع پہنچاؤ گے، مسلمانوں کو نہیں خالی، مسلمانوں کو نہیں خالی، لوگوں کو نفع پہنچاؤ گے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو نفع پہنچائیں اور نفع پہنچانے والے بناتے رہیں، اور یہ ایسا کرنا سیدھی راہ پر چلنا ہے۔ کیا ہے؟ اور اسی راہ پر وہ بیٹھا ہے اور اس کے لوگ بیٹھے ہیں۔ کون؟ شیطان۔ تو ہم لوگ صبح جب فجر کے لیے جاتے ہیں، بیٹھے، جب صبح فجر کے لیے جاتے ہیں تو سیدھی راہ پہ جاتے ہیں، اور دن بھر اچھے اچھے کام کرنے جاتے ہیں تو سیدھی راہ پہ جاتے ہیں۔ کبھی ملاقات ہوئی آپ کی؟ وہ بیٹھتا ہے، قرآن بات ہے، یہ بیٹھتا ہے، وہ بیٹھتا ہے، بیٹھا ہے، بیٹھا کرتا تھا، آئندہ بیٹھے گا، ابھی آج کل ذرا دوسرے کام میں لگا ہوا ہے۔ کیا خیال ہے؟ بولا بیٹھتا تو ہے لیکن میرے کو دیکھتا ہے نا تو کھسک جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بیٹھتا تو ہے، اب بمبئی والے نا تو اپنے کو دیکھتا ہے تو ایک دم سوم سے کلٹی مار دیتا ہے۔ بمبئی والے بولتے ہیں وہ 9 انچ کا باندھ کام پکڑ کے نکل جاتا ہے۔ یہاں کی سب بولیاں ہیں۔ ملا آج تک آپ لوگ کو ملا؟ کیسے ملتا ہے کہ نہیں؟ پہلی بات بتاؤ، شیطان ہے۔ اچھا، ایک تو یہ کہ وہ کہتا ہے میں سیدھی راہ پر بیٹھتا ہوں، اور دوسری جگہ اعلان ہو گیا ہے کہ تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ تو آپ لوگ کے ساتھ رہتا ہے؟ کہاں رہتا ہے؟ رائٹ میں، لیفٹ میں، دائیں بائیں، کدھر رہتا ہے؟ اچھا رہتا ہے تو کچھ کرتا ہے؟ پیار جتاتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ پیار جتاتا ہے۔ ارے بولو تو صحیح، 2 بیم کی ایک لائٹ جلاؤ تو اجالا ہوتا ہے۔ تو میں دیکھتا ہوں کیسے کیسے اچھے اچھے لوگ آئے ہیں، اور اچھی نیت سے دیکھتا ہوں کہ مجاہدہ کر کے آئے، دور سے آئے، کہاں سے آئے، اللہ کے دین کی نسبت پر آئے، اللہ کی محبت لے کر آئے ہیں۔ ان کی وجہ سے اللہ کی محبت دونوں کو ملے گی، عرش کا سایہ ملے گا، اس لیے دیکھنا چاہتا ہوں ایسے اچھے لوگوں کو۔ تو ہم لوگ کے ساتھ بھی ہے کون؟
शैतान कहाँ है? दाहिने बाएं आगे पीछे किधर दिखाई देता है? अच्छा, कहीं तो ये लिखा हुआ है कि तुम्हारे साथ तुम्हारे नसों में जैसे खून दौड़ता है वैसे ही तुम्हारे साथ वो दौड़ता है। हदीस में देखो, मुफ्ती साहब फरमा रहे हदीस में है। तो यानी ये बात तो साबित हो गई ना कि हमारे साथ है। और कहा क्या है? नाशुक्रा बनाऊंगा, गुमराह करूंगा। तो आखिर हम लोग को क्या हो गया है कि हम ये क्यों भूल गए हैं? बिल्कुल ये मालूम हो जाए कि फला रास्ते पे लुटेरे बैठे हैं, तो उस रास्ते पे अव्वल तो जाएंगे नहीं, दूसरा रास्ता तलाश करेंगे। और अगर बदरजे मजबूरी जाना हुआ तो साथ में ऐसा सामान जिसके लुट जाने पर यानी माल और दौलत, तो उसको रख कर जाएंगे कि ट्रांसफर का कोई दूसरा रास्ता अख्तियार कर लेंगे, कल लेके निकल जाएंगे, परसों चले जाएंगे। आज वहाँ अगर लुटेरा बैठा है और जाना जरूरी है तो हम लेके नहीं जाएंगे। अरे कुछ करेंगे नहीं करेंगे? और शैतान के लिए फिर क्या कर रहे हैं? हमारी अक्ल में ये बात क्यों समझ में नहीं आती कि जो सबसे बड़ा दुश्मन है, अच्छा जितने बदमाश दुनिया में पैदा हुए हैं और होंगे वो सब किसके चेले हैं? शैतान के ही ना। तो सबसे बड़ा दुश्मन कौन हुआ? तो बड़े दुश्मन को इतना भूले कि याद भी नहीं आ रही, तो कुछ तो रीजन होगा ना भाई। अपन मशवरा करें ना, आज सब लोग राय दो क्या क्या रीजन है, किसकी क्या समझ में आया है ना? जो बातें पूछ रहा हूं सब कह रहे हैं ना है, तो हम उसको भूल क्यों गए? तो तलाश करो कि क्यों भूल गए, तो जवाब मिलेगा उसी ने भुला दिया। क्या जवाब मिलेगा? किसने जब भुला दिया? उसने कैसे भुला दिया? अब सवाल ये है, हम चौकन्ना हैं और उसके बारे में इतनी खबर रखते हैं और ये खबर सही है, तो हम उसको भूल क्यों गए? तो फिर किताबों से जवाब मिल जाएगा। अल्लाह ने ईमान देकर ऐसे ही छोड़ नहीं दिया है। जैसे उंगली पकड़ के चलाया जाता है बच्चों को, ऐसे ही चलाया है हमको। कुरान हदीस और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़या, सहाबा के किस्से, ये जैसे उंगली पकड़ के चलाया जाता है ऐसे ही हमको चलाया गया है। लेकिन हम ये उंगली पकड़ने को तैयार नहीं है, इसलिए भूल गए। हमने चंद अमाल का नाम दीन रख दिया। हालांकि चंद अमाल को दीन के कुछ अमाल कहेंगे, वो भी थोड़े से, वो भी बहुत थोड़े से। बाकी पूरी जिंदगी में जो 24 घंटे में हो रहा है उसमें हमें कब क्या करना चाहिए, तो ऐसा कुछ समझ में आ जाए जिससे इस दुश्मन की पहचान हो जाए। हम उसको समझते ही नहीं कि हमारा दुश्मन। वो मालूम हो गया कि रास्ते में है, तो पहली चीज क्या आएगी? इस खबर पर फिक्र आएगी। क्या आएगी? उससे बचने के लिए क्या चीज आएगी? पहली फिक्र आएगी, फिर तदबीर आएगी, और तदबीर में जो अपने बस का है वो किया जाएगा। और समझ में आता है कि उसके सामने हम नहीं जीत सकते तो दुआ करेंगे। हम शैतान से बचने के लिए कितने फिक्रमंद हुए और कितनी तदबीर करते हैं सुबह से लेकर शाम तक। अच्छा, सब बताएं कि मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, तो एक कारगुजारी आ जाएगी अच्छी खासी, और इन दूसरों के तजर्बे से हर एक फायदा उठा लेगा। राइट से शुरू करूं, लेफ्ट से शुरू करूं, बीच से शुरू करूं, कहां से शुरू करूं? कारगुजारी। उससे कितने लुटे, कहां कहां लुटे। तो जहां आप लुट गए पता चल गया तो वहां से हम बच जाएंगे, और जहां से हम लुट गए हम बताएंगे, आपको पता चल गया तो आप बच जाएंगे। तो आज रहने तो बयान ना, आज यही कर लेते थे, मुज़ाकरा। क्या है? मुज़ाकरा। फिर मुज़ाकरे के साथ अज़ाइम होंगे। खूब लफ्ज़ याद कर रखा है। अल्लाह ने हमको ऐसा नहीं भेजा जिस नबी ने रात दिन हमारे लिए कुड़ कुड़ कर, आंसू बहा बहा कर अल्लाह से बहुत सी चीज़ों को बनवाया है। उन्होंने बड़े बड़े मसाइल का हल छोटी छोटी बातों में रखा। हमें याद ही कब है कि वो हैं हमारे। हमें उनका बाल अच्छा नहीं लगता, जिसको नहीं अच्छा लगता वो तयशुदा बात है, ये अमल अल्लाह को नहीं अच्छा लगता। और जिसको अल्लाह अच्छा नहीं लगेगा शैतान उसको लेके चला जाएगा। और जो अल्लाह को पसंद नहीं, अल्लाह इसको पसंद है। जो नबी को पसंद नहीं, अल्लाह उसको किसी को पसंद नहीं करता। यहां से शुरुआत करो पहले अपने हुलिये की। कुछ बच्चे आए ऐसे जिन्हें देखकर मैं सोच नहीं सकता था, किनारे बयान सुनते थे चले जाते थे, मुसावा भी नहीं करते थे। मैंने महसूस किया 2-4 दफा खाली बाल की बात हुई, सर के बाल की, उनके बाल बदल गए। मैंने एक दिन देखा तो जाकर उनको जल्दी से मुसाफा किया।
ہم نے کہا آپ بیان بہت غور سے سنتے ہو اور میں نے آپ کا حلیہ بدلا دیکھا. انہوں نے کہا بیان سنتا ہوں عمل کی نیت سے, میرے پاس ٹائم نہیں رہتا, میں کام والا آدمی ہوں. ہم یہاں سے شروعات کریں, یہاں شیطان کہاں کہاں ہے سوار, پہلے اپنے حلیے پہ کریں, بعد میں کریں گے. شیطان کہاں کہاں میرے اوپر سوار ہے, تو یہ ظاہر جو ہے اس کو دیکھیں, اور اس کو اگر سنت کے مطابق عمل کر لیں گے تو جگہ خالی نہیں رہے گی شیطان کے بیٹھنے کے لیے. جب ایک جگہ ایک عمل ہے اس میں سنت شامل ہو گئی تو وہ جگہ باقی نہیں رہی, اب باقی نہیں تو شیطان اس میں شامل نہیں ہو سکتا. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں خالی مسجد کی آبادی کی بات کرو, یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں مت کرو, خیر مناؤ ایمان کی. اگر اس کو حقیر سمجھ کے کہہ رہے تو پہلے تو ایمان ہی کی خیر مناؤ کی ہے کہ نہیں ہے. حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کے اور تمام امت جتنی دنیا سے گئی سب کی مغفرت کر دے, اور جتنے زندہ ہیں ہم سب کو توبہ کی توفیق دے دے. جتنے آئے سب ایمان والے آئیں, ایمان والے بن کے جائیں, کیونکہ وہ تو بیٹھا ہے, وہ تو کھینچ کے لے کے جائے گا. کتاب اٹھا کے دیکھو, پڑھو, تھوڑا سا ٹائم پڑھنے کا نکالو, اور اپنے بچوں کو اردو سکھاؤ. ہم نے بہت دفعہ جملہ نقل کیا ہمارے بڑوں کا, جس قوم کو مٹانا ہو اس کی زبان مٹا دو, قوم مٹ جائے گی. جس قوم کو مٹانا ہو اس کی زبان مٹاؤ, قوم مٹ جائے گی. ٹریک پیجامہ پہننا ناجائز نہیں ہے, لیکن سنت کو ہٹایا کیسے جائے, گھروں سے ایک ایک کر کے نکالا جائے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, میری کیفیت تو یہ ہوتی کہ گھر جا کر یہ پیجامہ اتارا, لنگی پہنا, تو لنگی پہنتے ہی جو سکون ہوتا ہے, ٹریک پیجامہ پہننا ناجائز نہیں ہے, لیکن جیسے یہ گھر پہنچتے سر سکون حاصل ہو گیا. ٹریک پیجامہ بدلی کرنا ہو اور لنگی گھر میں موجود نہیں اور پہنتے بھی نہیں. ارے باپ لوگ ذرا اپنے بچوں پہ رحم کھاؤ, دشمن ہو, اپنے بچوں کے دشمن ہو, کدھر تربیت ہے, نگرانی میں رکھو کیا کرتا ہے. اور کہتا ہوں اپنے بچوں کا دروازہ بند کرنے مت دو جب تک ان کی شادی نہیں ہوتی. ان کے دروازے کو بولو دروازہ کھلا رکھ کے سو. کہا تم بولتے رہو, میں سنوں گا نہیں, سنوں گا بھی تو سمجھوں گا نہیں, سمجھ بھی جاؤں گا تو کروں گا نہیں. اس نے کہا بیٹھا ہوں تمہاری سیدھی راہ پر اور بہکاؤں گا تم. یہ ٹریک پیجامہ بدلی کرنے کے لیے ننگا ہونا پڑتا ہے, نہیں ہونا پڑتا. اور کسی کو اشکال ہو کہ پیجامہ پہنتے ہیں تو پیجامہ لنگی پہلے پہنتے ہیں, اوپر لیتے ہیں, پیجامہ کھول کے نکالتے ہیں, لنگی سے پہلے بدن کو ڈھانکتے ہیں, پھر پیجامہ اتارتے ہیں. یہ بے حیائی کا کام نہیں ہے. فرشتوں کے سامنے ننگے ہونا, اللہ کے سامنے ننگے ہونا بے حیائی کا کام نہیں ہے. ارے ہے کوئی مفتی جو بتائے گا مجھے اس کو بے حیائی کا کام نہیں کہیں گے؟ اس میں کوئی مجبوری تھی. شیطان نے کہا بس ٹریک پیجامہ ڈالو, اس کو تھوڑے تھوڑے وقفے سے, تو ایک دن میں, 2 دن میں, 3 دفعہ اس کو ننگا کرو. اور کپڑا اتارنے کی دعا یاد نہیں ہے, بلا ضرورت کے ویسے بھی نہیں اتارنا ہے. تو شیطان اس کی شرمگاہ سے کھیلتا ہے. آج جوانی بہہ گئی, ختم ہو گئی. آج ہر گھر کے اندر جھگڑا چلا گیا. جوانی تو بہہ چکی سب کی, اللہ ماشاء اللہ. باپ دیکھتا ہے, باپ جانتا ہے, باپ سمجھتا ہے, ماں سمجھتی ہے, لیکن بولنے کی ہمت نہیں ہے ان کے اندر. ایمانی جرت ختم ہو گئی. شیطان نے کہا تیرے راستے میں بیٹھ کے تجھے لوٹ لوں گا. لوٹوں گا کہ اندر کی مایا لوٹ لوں گا, تیری جرت ہی ختم ہو جائے گی. میں جلال اور غصے میں نہیں ہوں. جب کوئی بات دھیرے سے نہیں سمجھ آئے گی تو زور سے کہی جائے گی. ہم کہتے ہیں چھوٹی بات ہے, ننگا ہونا چھوٹی بات ہے, بے حیائی کا کام کرنا چھوٹی بات ہے. ایمان اور بے حیائی دونوں کا ایسا جوڑ ہے کہ بے حیائی آتی ہے, ایمان جاتا ہے. دیکھو اٹھاؤ کتاب, اللہ سے شرم کیجئے, اتنی موٹی ایک کتاب ہے حضرت مفتی سلمان منصور پوری دامت برکاتہم کی. ہمیں اس کتاب سے بہت نفع ہوا, بہت ساری باتیں الگ الگ شعبے کی ہے. اس میں اٹھا کے دیکھیے لکھا ہوا ہے ایمان اور بے حیائی, بے شرمی, یہ ایک ساتھ نہیں رہتے. ساری دنیا میں سب سے زیادہ پھیلانے کی محنت کیا ہے شیطان نے کہ بے حیائی پھیلا دو. دیندار کے گھر میں بے حیائی پھیلا دو. پہلے عورتوں کے کپڑے ایسی جگہ نہیں ڈالے جاتے تھے جس میں باہر گزرنے والے مرد کی نگاہ پڑ سکے. کیا تھا, ارے کوئی ہے زندہ میری عمر کا کہ سب مر گئے؟ کوئی ہے اس میں 60 سال والا کوئی ہوگا جس نے دیکھا ہے, 50 سال والے نے دیکھا ہے؟ ارے بولو اگر کوئی ہے تو. یعنی مستورات گھر کی عورتوں کے کپڑے ایسی جگہ نہ ڈالو کہ راستہ چلنے والا
کوئی نامحرم دیکھ لے. 92 میں بیرون میں 4 مہینے میرے لگ رہے تھے. 4 مہینہ لگانے نہیں گیا تھا, 4 مہینہ دین سیکھنے گیا تھا. کیا کرنے گیا تھا؟ آج کل 3 دن لگانے جا رہے ہیں, 40 دن لگانے جا رہے ہیں, اس لیے لگا کر آ جاتے ہیں. پہلے 3 دن دین سیکھنے جاتے تھے, 40 دن دین سیکھنے جاتے. بہت بڑا فرق ہو گیا ہے. ایک جملہ بدل کر باطل نے روح نکال دیا. اور سمجھتے کیوں نہیں کہ کچھ کھا گئے. کیا کھا گئے وہ جانے ان کا. کھانے پینے کا اثر نہ ہوتا تو شراب پی کر آنے والا گھر میں وہی تھا جو گیا تھا تو بیٹا تھا, شوہر تھا اور بھائی تھا. واپس آیا تو ایک قصائی بن گیا, اس کو مار, اس کو مار, اس کو ڈپٹا. تو کھا گیا یا پی گیا. تو وہاں باتیں, بڑوں سے ملاقاتیں ہوتی رہیں, اجتماع تھا بڑا, تو ان کے پاس سننے کی نیت سے بیٹھتا تھا کہ سنائیں کچھ, کیونکہ دین سیکھنے آئے ہیں, آپ زیادہ جانتے ہیں, آپ سکھائیے. تو جو کچھ سنایا وہ بڑی تفصیل ہے, میں اس کو ایک دم چھوٹے میں سناتا ہوں, جملے میں. لیکن اس کے پہلے کی ایک بات نہیں سناؤں تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اور یہ بات جو سنا رہا ہوں میں نے میرے کانوں سے براہ راست سنا ہے. جس نے سنایا ہے اس سے میں نے براہ راست سنا ہے. سنانے والے کا نام مولانا عبید اللہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت میں شریک ہونے والے اس زمانے کے لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے دیکھا ہے ان کو. انہوں نے تاج المساجد میں بھوپال میں ایک بڑے اجتماع میں سنایا تھا. اس میں مجھے 99% یاد آتا ہے, 1% کی بھول ہے کہ کہاں سنایا تھا. مر گئے, اللہ مغفرت فرمائے, پوری زندگی دین کے کام میں لگی. اور نقال تھے, اللہ والوں کی نقل اتارتے تھے, اور بڑا اچھا نے ڈھنگ دیا تھا. بس جس نے سنا اسی نے سمجھا, انہیں نے سنا. وہ تو کیا انداز تھا, کیا بیان. اور جاگ جاگ کے مجاہدہ تو اس قدر ہوتا تھا کہ بیٹھے بیٹھے سو جایا کرتے تھے. دوران تقریر سو گئے, 1-2 منٹ میں سو پھر اٹھ بھی گئے. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا, یہ سوتے تھے بھی اللہ کے لیے, جاگتے تھے بھی اللہ کے لیے, ہنستے تھے بھی اللہ کے لیے, روتے بھی تھے اللہ کے لیے. ان کی باتوں کا اثر دیکھا ہے, سعادت بھی حاصل ہوئی پیر دبانے کی. فرمایا کہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے, پردہ باندھو, مستورات کو بلاؤ, پہلے پردہ باندھو, ان کو بلاؤ, ان سے کچھ بات کرنی ہے. مولانا نے فرمایا ہم لوگ پردہ باندھتے تھے, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ آ کر پردہ کھسکا دیتے. وہ کہاں سے سب ثابت ہوا. اب وہ باپ بیٹے جانے, چھوٹا کیوں بولے گا. میں نے کہا حالانکہ عمر میں کب تھے وہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ بڑے تھے, لیکن وہ باپ کے بیٹے وہ جانے. مفہوم نہیں بدلے گا, زبان اس لیے بدلے گی کہ میں کچھ اور ہوں, وہ کچھ اور تھے. لیکن پھر ہوتا وہی جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے, یعنی پردہ بن جاتا اور عورتیں آ جاتی. دور گیا, یہ دور گیا. اس وقت تک حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتابوں کے لکھنے کے بڑے شوقین تھے, تبھی تو لکھا, سب لکھتے تھے اللہ واسطے, اس لیے اتنی مقبول ہو گئی. انہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ یہ جو ہے بہت اہم دین کا کام ہے دین کا کام, یہ کیا جوڑو لگ رہا ہے. لیکن حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے جو توجہ ڈالا, جو دعائیں مانگا, جو اللہ کے سامنے رو رو کر کہا, ارے اپنے بچوں کو ولی بننے کی بھی دعا کرو نا, رو رو کر. انجینئر ڈاکٹر بنا کے کیا کرو گے. ہم کہاں منع کرتے ہیں, انجینئر بناؤ, ٹاپر بناؤ, ڈاکٹر بناؤ, ٹاپر بناؤ, چیٹر مت بناؤ. میں اتنا کہتا ہوں, اسلام رہے گا تو چیٹر نہیں بنے گا, ورنہ سب بن جائے گا. مسلمان کیسا رہے گا, جب مسلمان رہے گا تو چیٹر نہیں کرے گا. تو اب حضرت جی جب ذمہ دار ہو گئے تو کرنا وہی ہے, کیا کریں گے, ابھی جمع کرو. ہاں تو ناجائز اب جائز ہو گیا. فرمایا ایک عورت کا پورے پردے کا شریعت کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے بغل والے گھر میں بھی جانا فتنے سے خالی نہیں ہے, لیکن مجبوری یہ ہے کہ ان کو کیسے جمع کریں اور کیسے سمجھائیں. اور آج تو بات تو چلتی ہے کیا, میں جا رہا ہوں, چلے گی وہاں کچھ لینے کا ہے. جو دعویٰ کرے کہ میں مغرب کے بعد وہاں سے گزروں گا عشاء تک میں اور کسی عورت سے ٹچ نہیں ہوں گا, تو ذرا ایک دن جا کے دکھا دے, سچا مانوں گا. اگر وہ بچ کے نکل گیا تو مانوں گا سچا اس کو. اور کتنے تو اسی میں رن بنانے جاتے ہیں, سمجھے, رن, زن مرید رن ہی تو بنائے گا یہاں جا کر. نہیں سمجھتے زن مرید کس کو کہتے ہیں تو پوچھ لینا کسی سے جانکار سے.
میں بات کروں گا تو لمبی ہو جائے گی اور میں زیادہ لمبی کرنا نہیں چاہتا. ایک عورت کا پورے پردے کا لحاظ رکھتے ہوئے شرعی پورے احکام کی پابندی کے ساتھ ساتھ بغل والے گھر میں جانا بھی فتنے سے خالی نہیں تو بازار میں جانا. ارے بیوی کو کپڑا پہنانا ہے تو محلے والوں کی پسند کا وہ دیکھیں گے یا شوہر کی پسند کا؟ باپ اپنی بیٹی کی پسند کے جو پسند کو پہنائے گا. بیٹی کو بیٹی نگاہ سے دیکھا، بیوی کو بیوی کی نگاہ سے دیکھا، بہن کو بہن کی نگاہ سے دیکھا، ماں کو ماں کی نگاہ سے دیکھے گا. تو چلتی ہے کیوں ہے؟ شیطان نے کہا باہر نکالوں گا، اس گھر سے تم کو نکالوں گا اور وہ کروں گا جو مجھے کرنا ہے. وہ جانتا ہے بے حیائی آئے گی ایمان جائے گا، اور اسی فکر میں لگا ہے کہ لگاؤ یہ کام ایسا کرو کہ بے حیائی آئے. ایسے گھرانے جن کے گھر کے کپڑے دیکھے نہیں جاتے تھے اب ان کے گھر کی عورتیں دیکھی جاتی ہیں. مرد بیٹھے ہو مجھے بتاؤ عورتوں کا وجود دیکھ کر اندر کوئی فرق پڑتا ہے؟ چاہے پردے میں ہو تو کیا ہوا؟ اس میں مرد بیٹھا ہے بتا دے. ہم نامردوں کی بات نہیں کر رہے، جو نامرد ہو وہ ہاتھ اٹھائے نہیں، ہم سمجھ جائیں گے. لیکن جو مرد ہے وہ بتائے ہاں منڈی ہلا کے ہاں فرق پڑتا ہے. اور سب سے پہلے میں منڈی ہلاتا ہوں کہ 75 سال کی عمر میں بھی فرق پڑتا ہے. کیسی بھی عورت روڈ سے گزرے اور برقعے کے اندر چلی جائے، چہرے سے آنکھ بچاتا ہے، وجود سے بدنگاہی کرتا ہے. یہ کھلی بے حیائی ہے. شیطان کہتا ہے لوٹا تیرے کو تیرے راستے میں، جہاں مسجد میں وہاں بھی لوٹوں گا. اس کی ضرورت ہے بیان کی؟ نہیں ضرورت ہے. عمل کی ضرورت ہے یا ایمان لوٹ کے جانا ہے؟ سیدھے جہنم جائیں گے. ایمان ہی تو سب سے بڑی دولت ہے. تو کہا اب دھیرے دھیرے ان کے کپڑے بالکنی میں سکھاؤ، ان کے پاس بے حیائی لاؤ، دھیرے دھیرے بالکنی میں سکھاؤ. اس کے بعد تو غضب ہو گیا کہ استری والے کے پاس بھیجا جاتا ہے استری کرنے کے لیے. اللہ اللہ، یہ عورتوں میں حیا ہے کیا؟ تیری شلوار اٹھا کے وہ دیکھے گا، پوچھ اس کو مرد ہے اس کیسی لذت لیتا ہے، پوچھ اس کو. اور ذریعہ تو بنی، اس لیے مت سمجھ پردے میں بیٹھ کر کہ تو بڑی پارسا ہے. نیوز چھاپی گئی تھی، اس نیوز کو حضرت مولانا سجاد صاحب نے بیان کیا تھا. انگلینڈ یا امریکہ میں کہیں کسی آدمی نے $10 لاکھ یا $20 لاکھ بیگ کھول کر وہاں سگنل کے پاس رکھ دیا. سامنے مکان تھا، دیکھ رہا تھا کہ کوئی جاتا ہے کوئی چھوتا ہے. اس نے دیکھا کہ کسی نے اٹھایا، اس نے فوٹو نکالا، فوراً جا کے کمپلینٹ کیا یہاں میں نے بیگ رکھا تھا اٹھائی گئی ہے، اس گاڑی نمبر نے اٹھایا ہے. فوراً اریسٹ کیا گیا. کورٹ ہوئی، کیس چلا. کیس چلے میں فیصلہ کیا ہوا؟ فیصلہ سنو. فیصلہ ہوا کہ مجرم تو ہے، تو نے ایسی چیز کو بیچ میں سڑک پہ کیوں رکھا؟ وہ پارسا عورتیں سن رہی ہیں ہمارا بیان، ابھی نہیں سنیں گی تو نیٹ پہ سنیں گی. سمجھتے ہیں گھر میں بیٹھ کے مصلی پہ تسبیح پڑھنے سے کام چلے گا؟ منٹوں میں ہوا. ایمان جب چلا ہی جائے گا تو رات دن سجدے میں کچھ نہیں ہونے کا ہے. مرد بھی بڑا دیندار، اس کو تو گھر میں رہنے کی فرصت ہی نہیں ہے. یہ گھر میں رہے گا کیا؟ گھر میں پیار ہوتا تو رہتا ہے نا. نہ اس کو اس سے پیار ہے، نہ اس کو اس سے پیار ہے، نہ بچوں کو باپ سے پیار ہے، نہ باپ کو بچوں سے پیار ہے. یہ گھر میں رہ ہی نہیں سکتا کبھی. آپ علیہ السلام کا گھر کا وقت طے ہوتا تھا، گھر کا وقت طے ہوتا تھا. پہلے اپنے نفس کا حق ہے، اپنی جان کا حق ہے، پھر اپنے اہل و عیال اپنے گھر والوں کا حق ہے، پھر باہر والوں کا حق ہے. وہ بھی شرعی فیصلہ ہوگا کہ کس کا کتنا حق ہے. جہالت کے ساتھ سب وقت دوسرے کا ہو گیا. عورتوں کا کپڑا استری کے لیے جا رہا ہے. ارے تم مردوں کے کیسا برداشت کرتا ہے؟ تو مرد ہے کیسا برداشت کرتا ہے؟ میری بیوی بھیجے گی تو میں اسی دن طے کر لوں گا کہ بیٹھ جا میرے ساتھ، کپڑا بھی بھیج، تو بھی چلی جا، تو بھی چلی جا، کپڑا بھی بھیج استری کے لیے عورتوں کا. عورت ہے نا، جا تو بھی جا یہاں سے، کیونکہ تو ابتدا ہے. تمہیں راستے میں بیٹھوں گا اور تم کو بے حیائی میں لاؤں گا، اور بے حیائی آتی جائے گی، ایمان کھسکتا جائے گا، ٹریک پائجامہ اتارے گا ننگا ہو کر، یہ بے حیائی کا کام کرے گا. اس کا پہننا ناجائز نہیں ہے. لنگی کیوں نکال دیا؟ بولے ایک ایک چیز، ایک ایک سنت گھر سے نکالو، ایک ایک سنت گھر سے نکالو. جب یہ نکلے گی تو میری چیز کو جگہ ملے گی. اپنا تجزیہ کریں، صبح سے لے کے شام تک نہیں، پہلے اپنی زندگی دیکھیں کہ ہم سر سے لے کے پیر تک سب جگہ سنت ہے. اب میری سوچ میں سنت ہے، میری فکر میں سنت ہے، میری دعاؤں میں سنت ہے، میری جستجو میں سنت ہے. کل کتنی سنتیں تھی، آج کتنا بدل گیا. جتنا یہ آتا جائے گا شیطان اتنا بھاگتا چلا جائے گا.
اور یہ دشمن ساتھ میں لگا ہے، یہ لوٹ کر رہے گا ایمان، اسے طے کر رکھا ہے۔ اس لیے ہم نے کچھ جمال میں جلال میں جو بھی کہا اور بھی باتیں ہیں، لیکن ابھی اتنے میں بس کروں گا، کہنے سننے کا اللہ عمل کی توفیق دے۔ دیکھو ایک بات سنو، بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، اور یہ اپنے لیے بڑی امید کی بات ہے اور اللہ کی بڑی مہربانی ہے، بڑی مہربانی، کہ کہیں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ تم سے غلطی نہیں ہوگی۔ کہیں کتاب دکھا دو مولانا صاحب، آپ تو مدینہ پاک میں پڑھ کے آئے نا، بڑے عالم، کہیں لکھا ہے کہ مسلمان سے غلطی نہیں ہوگی؟ کہیں لکھا دکھا دو مجھے۔ لیکن یہ غلطی کرنے والا اپنی غلطی پہ جمع نہیں ہوئے گا، جلدی سے توبہ کر لے گا، یہ تو لکھا ہے۔ پھر کتنا پیار ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بنائے اور اپنا پیار اتنا دے دے کہ اس سے اچھا کوئی نہ لگے، وہ لگے اس کا نبی لگے علیہ الصلوۃ والسلام، شریعت لگے، جو اس کی روشنی میں اچھا ہے وہ اچھا لگے، اور جس اس روشنی میں اللہ کہتے ہیں نہیں پسند، ہمیں بھی ناپسند ہو جائے۔ کتنا پیار جتایا، کتنا پیار جتایا۔ اچھا ہو گیا گناہ، ہاں اللہ پاک بہت ہو گیا، اتنے سال ہو گئے، توبہ کے سوچ بھی نہیں رہا تھا، کبھی نہیں سوچا تھا، مگر آج سوچا ہے۔ کتنی عمر ہے؟ کہا 70 سال، اتنے گناہ کو کیسے آپ معاف کر دیں؟ تو کیا ہے ان کی طرف سے؟ زمین و آسمان پورا گناہوں سے بھر جائے، جتنا ایک گناہ معاف کرنے کے لیے اللہ قدرت رکھتا ہے اسے سارے گناہ معاف کرنے کے لیے۔ اور بندہ ایک دفعہ کہہ دے دل سے، پکا ارادہ کر لے کہ آئندہ سب گناہ نہیں کروں گا، چھوڑ دوں گا، اور دل سے توبہ کر کے اللہ سے کہے معاف کر دیجیے، فوراً معاف کر۔ دوسری یہ چیز ہے کہ اب یہ کبھی نہیں ہوئے گا، نہیں اللہ پاک ہم سے تو پھر ہو جائے گا نا، ہم تو بہت کمزور ہے، وہ شیطان ہر دم پیچھے پڑا تھا، پھر ہو جائے گا۔ تو دیکھ، جان کر مت کرنا، جان کر مت۔ اسے صبح میں ایک ارادہ کریں گے، اب جان کر اللہ پاک کو ناراض نہیں کروں گا، گناہ نہیں کروں گا، یہ بھی بہت اچھا لفظ ہے، لیکن یہ جملہ بہت زیادہ دل پر اثر کرے گا، میں جان کر اللہ پاک آپ کو ناراض نہیں کروں گا، لیکن جیسے غلطی ہو جائے ویسے ہی توبہ کریں گے۔ بس یہ شیطان کی ساری محنت پر پانی پھیر دے۔ اس کو سب سے زیادہ تکلیف عرفہ کے دن ہوتی ہے، کبھی جس دن حج ہوتا ہے۔ کیوں؟ اتنے سارے لاکھوں کی تعداد میں گنہگار جمع ہوئے، وہ کہا اللہ پاک معاف کر دیجیے، بڑے سے بڑا گنہگار بھی ہوتا ہے۔ دوسری کتاب میں لکھ دیا گیا ہے آج کے دن جتنے بڑے گنہگار بھی ہوگے، تم بدگمان مت ہونا کہ آج میں معاف نہیں کروں گا، تم کیسے بھی ہو میں سب کو معاف کرتا ہوں۔ اور اگر بندہ روز، اور ہم پوری امت مل کے روز یہ عمل کرے، تو عرفہ سے زیادہ بھاری روز کا دن ہوتا رہے گا، کہ اس دن تو 25 لاکھ 30 لاکھ نے معافی مانگا تھا، یہ تو پوری امت ہی معافی مانگ رہی ہے۔ کرنے کے کاموں میں لگاتے جا رہے ہیں، توبہ کے کاموں سے کی توجہ ہی نہیں ہے۔ ارے اتنا سارا ڈھیر کا جمع کر دیا اور شام کو سب لٹ گیا تو کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے ہم سب سچی پکی توبہ کی عادت ڈالیں، ان کو گواہ بنائیں، ان کو گواہ بنا کر اپنے گناہوں کو سوچیں، اور سوچ کر کہے کہ اللہ ہوا مجھ سے، نہیں ہوا نہیں، انکار تو کر ہی نہیں سکتے، لیکن ہو گیا تو کیا کرے، تو معافی مانگیں گے۔ ٹھیک ہے، تھوڑی سی معافی مانگ لیتے اللہ سے، اس تھوڑی کو پوری بنا دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم انا نسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام، اللہم انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اے اللہ، ہاتھ آپ کے سامنے اٹھانے کے لائق نہیں، زبان کو سوال کرنے کے لائق نہیں، پوری زندگی نافرمانی میں گزر گئی۔ اللہ پوری زندگی نافرمانی میں گزر گئی۔ اگر زندگی کا سوال نہیں، آپ ایک دن کا سوال کریں، اچھا ایک دن ایسا دکھا دے جس دن تو نے میری نافرمانی نہ کیا، اللہ پاک اپنے پاس ایک دن بھی نہیں، ایک دن بھی نہیں۔ اگر اللہ آپ چھوڑ دے دیں کہ اچھا دن بھر کے گناہ تو چھوڑ دے، تو مجھے ایک سوچ اپنی دکھا دے کہ جس میں گناہ نہ شامل ہو، ایک دن کی سوچ خالی دکھا دے۔ اللہ کچھ بھی تو نہیں ہے، جو کچھ ہے سب خراب ہے، اور خراب آپ جیسی شان کے سامنے پیش کرنے کے لائق کیسے ہو سکتے؟ آپ سب سے اچھے ہیں، آپ کے نبی اچھے ہیں علیہ السلام، آپ کی شریعت اچھی ہے، ہم برا کرتے رہے سب کچھ جاننے کے باوجود بھی۔ مولا ہم کیا کریں؟ اگر آپ ہم سے پوچھیں، کوئی ہم سے پوچھے کہ اللہ پاک کو ناراض کرنا چاہتے ہو، اپنے نبی کو ناراض کرنا چاہتے ہو، اللہ تیری قسم مولا جواب میں نہ ہی ہوگا کہ نہیں کیسے ناراض کریں، مگر شیطان مردود نے، نفس نے پیچھے پڑھ کر صبح سے لے کے شام تک وسوسے ڈال کر، ماحول بنا کر، کھینچ کر گناہوں میں لت پت کر دی۔ احساس ہے
اس لیے آج ہم اتنوں کو گواہ بنا کر تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ سوچ لو نا، ذرا سوچ لو، شکیل تم بھی سوچ لو، تم نے وہ گناہ کیا، لوگ جان جاتے تو کیا ہوتا؟ وہ گناہ کیا، لوگ جان جاتے تو کیا ہوتا؟ پھر تم نے وہ گناہ کیا، وہ لوگ جان جاتے تو کیا ہوتا؟ اللہ آپ نے نہیں چھپایا ہوتا تو ہم کب کے رسوا ہو گئے تھے۔ کوئی دیکھتا نہیں، کوئی تھوکتا بھی نہیں ادھر کہ اتنے گندے کی طرف سے جاؤ بھی مت، بدبو آ رہی ہے، ہو گئی غلطی۔ اقراری مجرم اقرار ہے، ہم کسی چیز کا انکار نہیں کرتے، مگر کیا کریں، ہم کہاں جائیں؟ آپ ہی کا تو ایک در ہے مولا جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ آپ ہی نے تو کہا ہے ہماری زبان میں، او دن کے گنہگاروں، رات ہو رہی ہے آج بڑھاؤ معافی مانگ لو۔ رات ہو جاتی ہے تو صبح سے پہلے آپ فرماتے ہیں، ارے رات کے گنہگاروں، سب کو سخیوں کا دروازہ بند ہوتا ہے، میرا گناہ رہتا ہے، مانگ لے معافی، میں معاف کر دوں گا۔ اللہ ہم سب مل کر تجھ سے معافی مانگتے ہیں، معاف کر دے، معاف کر دیجیے اللہ پاک، معاف کر دیجیے، تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اب آپ کو ناراضگی والے کام سے بہت دور رہیں گے، مگر اللہ دعویٰ نہیں ہے، ہم تو پھر پھسل جائیں گے، نفس شیطان کھینچ لے گا۔ ایک مہربانی کر دیجئے، آج کی ہماری توبہ کو سچی پکی توبہ میں قبول کر لیجئے، اور پھر نفس شیطان کبھی گناہوں میں، غلطیوں میں، نافرمانی میں مبتلا کر دے تو مہربان رب فوراً توبہ کی توفیق دے دیجئے، تاکہ یہ نامہ اعمال فوراً صاف ہو جائے۔ اللہ گندگی کے ساتھ موت آئے گی تو کیا جواب ہوگا؟ معاف کر دیجئے، ہم کو معاف کر دیجئے، ہمارے والدین کو معاف کر دیجئے، ہمارے گھر والوں کو معاف کر دیجئے، ہمارے رشتہ داروں کو معاف کر دیجئے، پوری امت کو معاف کر دیجئے، پوری امت کو معاف کر دیجئے، اے اللہ پوری امت کو معاف کر دیجئے۔ کیا ہو رہا ہے دنیا میں اللہ؟ یہ انسانوں کے ٹھیکیدار ایسے ظالم بنے، ہم سے آپ ناراض ہو گئے، امت سے ناراض ہو گئے۔ اللہ پوری دنیا میں جہاں بھی آپ کے ایسے بندے ہیں جن کی توبہ سے آپ حالات بدل دیتے ہیں، ہم ان کی توبہ کا واسطہ دیتے ہیں۔ ہماری توبہ سے تو ہمارے حالات بھی نہیں بدلتے، لیکن ایسی توبہ کرنے والے آپ کے نیک بندے نہ جانے کہاں توبہ کر کڑ رہے، راتوں کی نیند حرام کر رہے، جاگتے ہوئے بھی توبہ، سونے جاتے ہیں بستر پہ تو پھر بے چین ہو کے اٹھ کے توبہ۔ ایسے تو بہت سے آپ کے بندے، ان کی لاج رکھ لیجیے۔ اللہ ظالموں کا ظلم بہت بڑھ چکا، آپ نے تو مظلومین کی مدد کا وعدہ کر رکھا ہے، اس میں تو ایمان بھی شرط نہیں ہے مولا۔ نظر کرم کر دیجئے، معاف کر دیجئے، پوری امت کو معاف کر دیجئے، سارے انسانوں کو معاف کر دیجئے۔ اللہ ہم کو کامل ہدایت، کامل توبہ، کامل احسان والی کیفیت عطا فرما دیجئے، پوری امت کو ایسی احسان والی کیفیت دے دیجئے۔ اللہ کامل ہدایت دے دیجئے۔ اے اللہ ہماری اور پوری امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی، اعمال کی حفاظت فرما لیجئے۔ اللہ ہماری اور پوری امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی، اعمال کی حفاظت کر لیجئے۔ اے اللہ ایک وقت کھانا لیٹ ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، جو کئی وقت سے نہ کھا رہا اس کا کیا حال ہوگا؟ تھوڑی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو گرم کپڑوں کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی، چل رہی ہیں، کہاں جائیں گے یہ؟ کس کے پاس جائیں؟ کون ہے آپ کے سوا میرے اللہ؟ رحم کر دیجئے، اے رحیم رحم کر دیجئے، اے کریم کرم کر دیجئے، اے ستار جیسے تو نے گناہوں کو چھپایا ہے ویسے اپنے کرم سے معاف بھی کر دیجئے۔ نامہ اعمال کو صاف ستھرا بنا کر اپنی مہربانی کے فیصلے فرما دیجئے۔ ہر چاروں طرف ایمانی فضا چلا دیجئے، ہدایت کی ہوا چلا دیجئے۔ ہدایت کے ملنے کی جتنی محنتیں جہاں جہاں جس انداز سے ہو رہی ہیں سب کی محنتوں کو قبول فرما لیجئے۔ کوئی انفرادی طور پر کر رہا ہے یا اجتماعی طور پہ کر رہا ہے، اے اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما کر ہدایت کو عام کر دیجئے، اسباب ہدایت کو عام کر دیجئے، پورے انسانوں کو ہدایت دے دیجئے، پورے انسانوں کی بگڑی بنا دیجئے۔ اللہ کوئی جہنم میں جائے گا تو ہم نہ آ رہے کسی دشمن کو دیکھ کر ہمارا کیا فائدہ ہوگا؟ اے اللہ دشمن ہو یا دوست ہو سب کو ہدایت دے دیجئے۔ اے اللہ
جو آپ کے دوستوں کا دشمن ہے اور اس ہدایت پہ نہیں آنا چاہتا، نہ ہدایت پہ لوگوں کو جانا دینا چاہتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ وہ معاملہ کیجئے جو آپ کو پسند ہے۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کیجئے، بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں دخول اولی نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ پوری امت میں بہت سارے بیمار ہیں، سب کو شفا دے دیجئے، بہت سارے بیکار ہیں ان کو کام دے دیجئے، کام والوں کا مسائل پوچھ کر حلال روزی کمانے کی توفیق دیجئے، مال کے ہر طرح کے شر سے بچا لیجئے، مال مقدر کا دیں گے اے اللہ جائز طریقے سے لینے والا بنا دیجئے، حلال روزی کھلائیے۔ اللہم ارزقنی طیبا واستعملنی صالحا، اور جن کھانوں کی وجہ سے، جن اعمال کی وجہ سے اے اللہ اچھی سوچ رخصت ہو جاتی ہے، اے اللہ ان سب سے پوری حفاظت فرمائیے۔ وہ فکر دیجئے جو آپ کو پسند ہے، وہ ذکر دیجئے جو آپ کو پسند ہے، وہ نماز دیجئے جو آپ کو پسند ہے، وہ تلاوت دیجئے جو آپ کو پسند ہے، وہ زندگی دیجئے جو آپ کو پسند ہے، وہ موت دیجئے جو آپ کو پسند ہے۔ اکمل ایمان پر خاتمہ فرما کر جنت الفردوس میں دخول اولین نصیب فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔